بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن حقیقت یہ ہے لوگ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تک دیکھتے ہیں مگر اپنی آنکھ کے شہر تر بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بقول اکبر اپنے عیبوں کی نہ کچھ پرواہ ہے، غلط الزام بس اوروں پر لگا رکھا ہے۔ یہی فرماتے رہے طیر سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے۔ الغرض مدافعانہ اور جارحانہ جہاد کا مقصد مکارم اخلاق کی اشاعت اور اسلام کا تحفظ و تبلیغ اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں ان کا ہٹانا تھا۔ ان تمام واقعات پر نظر ڈالنے کے بعد جس عام یورپین مورخین اور مارگولیوس وغیرہ کا یہ خیال بالکل غلط اور افتراء رہ جاتی ہے کہ اسلامی جہاد کا مقصد صرف لوگوں کو مسلمان کرنا اور لوٹ مار کر کے اپنے معاشے مہیا کرانا تھا، اسی طرح اسلامی روایات اور تعامل صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمع کرنے کے بعد اس میں بھی شک نہیں رہتا کہ اسلام میں جس طرح بغرض تحفظ مدافعانہ جہاد کو فرض کیا گیا ہے، اسی طرح حفظ و ما تقدم اور موانع تبلیغ کو راستے سے ہٹانے کے لیے جارحانہ جہاد بھی قیامت تک کے لیے ضروری کیا گیا ہے۔ اور جس طرح مدافعانہ جہاد کی غرض لوگوں کو بہرحال مسلمان بنانا نہیں ہے، اسی طرح جارحانہ جہاد کا مقصد بھی کسی طرح یہ نہیں ہو سکتا، خصوصاً جب کہ اسلام کا وسیع دامن عین وقت جہاد میں بھی کفار کو اپنی پناہ میں لینے اور کفر پر قائم رہتے ہوئے ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی اسی طرح حفاظت کرنے کے لیے پھیلا رہے ہیں جس طرح ایک مسلمان کی حفاظت کی جاتی ہے، جس میں مدافعانہ انداز اور جارحانہ جہاد دونوں برابر ہے، نیز دنیا میں حقیقی امن و امان قائم کرنا، ضعیفوں کو ظلم سے چھڑانا وغیرہ جو جہاد کے مقاصد ہے۔ جو جہاد کے مقاصد ہیں ان میں بھی دونوں قسمیں یکساں ہیں، اس لیے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلامی روایات کو منسوخ کر کے جارحانہ جہاد کا انکار کیا جائے، جیسا کہ ہم